ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کرونا وائرس کے سب سے زیادہ خوفناک قسم کے نمودار ہونے کے بارے میں انتہائی حیران کن حقائق بتانے جا رہے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کی کون سی قسم ہے اور یہ کہاں سے آئی ہے۔ ناظرین، B117 کے نام سے جانے جانے والی یہ سارس کووڈ 2 کی ایک نئی قسم ہے جس کی مزید 23 اقسام ہیں۔ ان میں سے 8 اقسام کی پروٹینز کا ڈھانچہ نوکیلی ساخت کا ہے، جس کی مدد سے یہ وائرس انسانی خلیات سے جڑتا ہے اور ان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ کرونا وائرس کی یہ نئی قسم 21 ستمبر کو برطانیہ کے جنوب مشرقی علاقے کینٹ کاؤنٹی میں نمودار ہوئی، جس کے بعد نومبر میں یہ وائرس تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے حکومت نے ان علاقوں میں لاک ڈاؤن مزید سخت کر دیا ہے۔ انگلینڈ میں اکتوبر اور دسمبر کے درمیان سامنے آنے والے کیسز میں سے 50% کے قریب کیسز کرونا وائرس کی اس نئی قسم سے متعلق ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ نئی قسم ایک ایسے انسان سے وجود میں آئی ہے جس کا مدافعتی نظام ادویات یا دوسری اقسام کے علاج مثلاً کیمو تھراپی کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس خطرناک قسم کو اس انسان میں نشوونما پانے کے لیے کئی ماہ کا وقت مل جاتا ہے اور یہ مدافعتی نظام کو چکمہ دے دیتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس نئی قسم کے متعلق ایک انتہائی حیران کن بات سامنے آئی ہے کہ یہ وائرس جب خود کو دوبارہ پیدا کرتا ہے تو حیران کن طریقے سے اپنی پچھلی کمزوریوں اور غلطیوں کو درست کرتے ہوئے خود کو مضبوط کرتا جاتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ کیا یہ خطرناک قسم تیزی سے پھیلتی ہے؟ تو دل تھام کر سنیے، کیونکہ اس کا جواب ہے جی ہاں۔ یہ قسم پہلے سے موجود شدہ کرونا وائرس کی قسموں کے مقابلے میں 50 سے 74 گنا زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ وائرس کے پھیلاؤ اور نشوونما کے ماڈلز کے مطابق لندن، مشرقی اور جنوبی انگلینڈ میں وسط جنوری تک کووڈ-19 کے سامنے آنے والے نئے کیسز کے مطابق 90% کیسز کی وجہ یہ نئی قسم ہو سکتی ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ کیا کرونا وائرس کی یہ نئی قسم زیادہ تباہ کن ہے؟ اس سوال کا جواب کوئی نہیں جانتا، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ یہ نئی قسم اتنی تباہ کن نہیں ہے، لیکن یہ قسم تباہ کن طریقے سے دوسری قسموں کے مقابلے میں کافی تیزی سے پھیلتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وائرس کی وجہ سے ہسپتالوں میں زیادہ مریض آئیں گے۔ ان مریضوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے دوسرے مریضوں کی دیکھ بھال کے معیار میں کمی ہوگی، جس کی وجہ سے اموات میں اضافہ ممکن ہے۔ نئی تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جنوب مشرقی انگلینڈ کے ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ بھی کرونا وائرس کی یہی نئی قسم ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ کیا اس کرونا وائرس کی نئی قسم کا پھیلاؤ امریکہ تک پہنچ چکا ہے؟ تو سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک یہ نئی قسم امریکہ میں کہیں بھی ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن اس نئی قسم کے سامنے نہ آنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ میں اتنی تعداد اور رفتار میں لوگوں کے طبی معائنے نہیں کیے گئے جس رفتار سے برطانیہ میں کیے گئے ہیں۔ مثلاً امریکہ میں دسمبر میں وائرس کے مشتبہ اشخاص کے کیے گئے 17 ملین ٹیسٹوں میں سے سارس کووڈ 2 کے 51,000 کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں برطانیہ میں اس سے دگنی تعداد میں طبی معائنے کیے جا چکے ہیں، اور ان معائنوں میں سے ہر 10واں کیس کرونا وائرس کی اس نئی قسم کا ہے۔ بعض طبی ماہرین اور طبی تنظیموں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ نئی قسم امریکہ میں موجود تو ہے، لیکن اس کو ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ کیا بچے اس نئی قسم کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں؟ ماضی میں سامنے آنے والے ثبوتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بچوں کے اس نئی قسم سے متاثر ہونے کے ثبوت انتہائی کم ہیں، لیکن یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر یہ نئی قسم انسانی خلیوں کے ساتھ تیزی سے جڑنے لگی تو بچوں میں اس تیزی کے ساتھ پھیلے گی کہ جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن اس بات کو ثابت ہونے میں ابھی مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب سے کرونا وائرس کی یہ نئی قسم سامنے آئی ہے، بچوں کے ہسپتال میں داخل ہونے کے رجحان میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ بچے اس مرض کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔
آئیے اب جانتے ہیں کہ کیا پہلے سے موجود ویکسین اس نئی قسم کے خلاف مؤثر ہیں یا نہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ نئی تیار شدہ ویکسین اس نئی قسم کے خلاف مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ جو ویکسین کا استعمال کیا جاتا ہے تو ویکسین قوت مدافعت کو بڑھاتے ہوئے انسانی خلیوں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے وائرس کو مزید پھیلنے سے روکتی ہیں، لیکن ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ ممکن ہے وقت کے ساتھ ساتھ وائرس کی یہ نئی قسم ہماری ان ویکسینز کے خلاف اپنا دفاعی نظام مضبوط بنا لے، تو ضروری ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ویکسینز کے نظام میں بھی بدلاؤ لایا جائے۔ ویڈیو کے آخری حصے میں آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کی اس نئی قسم کو پھیلنے سے ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ نئی قسم کورونا وائرس کی دوسری اقسام کی طرح ہی پھیلتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس قسم کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بھی وہی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جیسی تدابیر ہم عام کورونا وائرس کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پھیلنے کا طریقہ ایک جیسا ہی ہے۔ بار بار ہاتھ دھوئیں، جسمانی فاصلہ برقرار رکھیں، ماسک پہنیں اور صاف ہوا میں سانس لیں۔ ان اصولوں پر سختی سے عمل پیرا ہو کر اور غیر ضروری طور پر باہر جانے سے اجتناب کر کے اس نئی قسم کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ Thanks for watching. Please like, subscribe and share. Stay safe and sane. Science will win.